اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الامام حسن عسكري عليه الصلاة والسلام عليكم بالتفكر فانه حياة البصير ومفاتيح ابواب الحكمة صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کے ضمن میں گفتگو ہو، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے۔ عزیزان محترم ناظرین، آپ کے سامنے جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام ہم سے کچھ تمنا کر رہے ہیں، کچھ چاہتے ہیں۔ امام کی اپنے شیعوں سے سب سے پہلی آرزو اور سب سے پہلی تمنا یہ ہے کہ علیکم بالتفکر، تم پر لازم ہے کہ تم غور و فکر کرو، کائنات کے سلسلے میں، زمین و آسمان کے سلسلے میں، یا اسی طرح سے جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ آپ جس زمانے میں اس وقت زندگی کر رہے ہیں، اس زمانے کو مد نظر رکھیے، خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ آج کے زمانے کی ساری ترقیاں یہ غور و فکر کی بنا پر ہے۔ آج یہ انسان جو آسمان میں اڑ رہا ہے، جہاز جیسی چیز بنا دیا ہے، آسمان میں اڑ رہا ہے۔ اگر آج یہ انسان سمندر میں راستے بنا دیے ہیں، اگر یہ آج کا انسان مغرب میں بیٹھ کر مشرق میں بات کر رہا ہے، مغرب میں بیٹھ کر مشرق والے کو دیکھ رہا ہے، سالوں کا سفر منٹوں میں طے کر رہا ہے، تو اس کی وجہ صرف غور و فکر ہے۔ اس نے امور کے بارے میں ریسرچ کی، غور و فکر کیا، جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی ترقی تک پہنچا ہے۔ یا اسی طرح سے مادیات کو چھوڑ کر آپ معنویات کی دنیا میں آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ معنویات میں بھی اگر کوئی کسی درجے تک پہنچا ہے، کسی منزل تک پہنچا ہے، کوئی رتبہ اسے اگر حاصل ہوا ہے تو وہ نتیجہ ہے غور و فکر کا۔ اس نے سوچا، اپنے بارے میں فکر کی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، اس درجے پہ پہنچا۔ روایتوں میں، حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد ان کے پاس جبرائیل کو بھیجا، اے آدم، خداوند عالم نے یہ 3 چیزیں تمہیں دی ہیں اور ان میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ جناب آدم نے پوچھا، بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا، عقل ہے، حیا ہے اور دین ہے۔ جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا،
جب عقل کا انتخاب کیا تو حکم ہوا، جناب جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل جہاں پر عقل ہوگی وہاں پر حیا بھی ہوگی، وہاں پر دین بھی ہوگا۔ آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے تو انہیں دین بھی عطا کر دو، حیا بھی عطا کر دو۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر کسی مرحلے تک پہنچتا ہے تو غور و فکر کی بنا پر، یہ غور و فکر کے لیے عقل مہم ہے۔ خداوند عالم نے جب عقل کو پیدا کیا ہے تو عقل سے کہا آگے بڑھ تو عقل آگے بڑھتی ہے، عقل سے کہا پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹتی ہے۔ ایک مرتبہ عقل کے اس طرح کی تسلیم اور اس طرح کی اطاعت کو خداوند عالم نے دیکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اب یہ عقل اسے میں عطا کروں گا جو میرا محبوب بندہ ہوگا۔ اسی بنا پر آپ دیکھ لیں روایتوں میں اسی عقل کی بنا پر انسان کو جزا ملے گی، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ملتا ہے عاقل انسان، عالم انسان کا سونا اللہ کو زیادہ پسند ہے جاہل انسان یا جاہل عابد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور و فکر ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، غور و فکر ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جناب حر کے حوالے سے دیکھ لیجئے، ایک لمحے کی فکر کیا ہے، تھوڑے دیر کی فکر کیا ہے، اتنی تبدیلی آئی کہ باطل کی طرف جو تھے وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے تھے وہ جنت کی طرف آ جا رہے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر جو ایمان کے 9ویں درجے پر فائز تھے، ان کے یہاں بہت زیادہ تفکر پایا جاتا تھا، غور و فکر پائی جاتی تھی۔ امور خدا کے سلسلے میں سوچنا، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں، خدا کی مخلوقات کے سلسلے میں غور و فکر کرنا، اور پھر اس کے بعد اس سے درس لینا، عبرت لینا۔ لہذا جو بھی انسان غور و فکر کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی اگر غور و فکر کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ تدبر قبل العمل، عمل سے پہلے اگر کوئی غور و فکر کر لے تو ہمیشہ پشیمانی سے وہ محفوظ رہتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر اگر کام کرے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا اس میں بھی امام یہی ارشاد فرما رہے ہیں، علیکم بالتفکر، تمہارا فریضہ ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ کیوں غور و فکر کریں؟ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ یہ غور و فکر حیات و قلب البصیر، زندہ دل کی یہ حیات ہے۔ غور و فکر، دل اسی وقت زندہ رہتا ہے جب غور و فکر پائی جائے۔ وَمَفَاتِيحُ أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ، کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے غور و فکر کرو؟ اس لیے کہ اگر حکمت تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کا راز غور و فکر میں ہے۔ حکمت کے دروازے اس وقت تمہارے لیے کھولے جائیں گے، اس وقت ترقی کی منزل تک تم پہنچو گے جب تم میں غور و فکر پائی جائے۔ لہذا جہاں پر غور و فکر نہیں ہے، خدا نے ایسے کو مردہ جانا ہے۔ قرآن میں جب ایسے لوگوں کی معرفی ہوئی ہے تو کہا گیا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یا اسی طرح سے قیامت میں جب ان کو بلایا جائے گا تو یہ نابینا ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، غور و فکر، ہر کام کو غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی اہمیت سمجھے کہ یہاں پر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا تو اندھا بنا کر بلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ بندہ کہے گا خدایا میں تو آنکھ والا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو جواب دیا جائے گا، آواز آئے گی، دنیا میں تم نے اپنی چشم بصیرت بن کر رکھی تھی، حقیقتوں کو نہیں دیکھتے تھے، حقیقتوں سے منہ موڑتے تھے، اس کی سزا ہے۔ وہاں تم خود کو نابینا بنا رہے تھے، اس کا اثر یہ ہے کہ آج تم کو نابینا بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پر حقیقتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، حقیقتوں سے منہ موڑتے تھے، بغیر سوچے سمجھے کیا کرتے تھے، آج اس کی سزا یہ ہے۔ بس کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام کی خواہش یہ ہے کہ ہم
ہر کام کو غور و فکر کے ساتھ کریں. اگر ہم غور و فکر کے ساتھ نہیں کریں گے تو دنیا میں پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور آخرت میں ہمیں نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا. ہماری آنکھ کی روشنی کو ہم سے چھین لیا جائے گا. امام کی دوسری تمنا اپنے شیعوں سے یہ ہے کہ جب غور و فکر کر لیا تو عزیزو، غور و فکر کرنے سے، صرف سوچنے سے کام نہیں بنتا، اس پر عمل کریں. یعنی غور و فکر کے ساتھ جو آپ کی عقل نے، آپ کی فکر نے، آپ کی سوچ نے جس نتیجے تک، جس مرحلے تک پہنچایا، اس پر عمل کریں. آپ دیکھ لیجیے شیخ چلی کے بارے میں ملتا ہے کہ ماں نے کچھ انڈے دیے، کہا بیٹا جاؤ اس کو بازار میں بیچ آؤ اور پیسہ لے کر آؤ تاکہ گھر کا خرچ و کاروبار چلے. یہ شیخ چلی سوچنے کی دنیا میں بڑے ماہر تھے، بڑی لمبی لمبی سوچتے تھے. لہذا لے کر چلے، راستے میں بیٹھے، تھک گئے تھے، بیٹھنے کے بعد سوچنے لگے یہ انڈا ہے، اس کو بیچوں گا اور بیچنے کے بعد مرغیاں خریدوں گا، ان مرغیوں کو، وہ مرغیاں انڈا دیں گی، پھر ان انڈوں سے زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی، اور جب زیادہ ہوں گی تو بکریاں خریدوں گا، اور اس طرح سے بکریوں سے بھینس خریدوں گا. سوچتے چلے جا رہے ہیں. بھینس خریدوں گا، جب گائے بھینس بہت زیادہ ہو جائیں گی تو زمین خریدوں گا، اور جب زمین زیادہ ہو جائے گی تو میری ایک حیثیت بنے گی سماج میں، ایک راجا ہوگا، وہ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہے گا. اس طرح سے میری شادی ہوگی اور میرے آگے پیچھے غلام ٹہل رہے ہوں گے، اس میں سے اگر کسی نے شرارت کی، کسی نے بدتمیزی کی تو میں اس طرح سے اسے ماروں گا. عزیزو، یہیں پر وہ اپنے پیر کو چلاتے ہیں اور وہ پیر ان کا جا کر انڈے پر لگتا ہے اور سارے کے سارے انڈے بکھر جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. ساتھ میں وہ جو تھا وہ کہتا ہے کیا کیا تم نے، اتنا بڑا نقصان کر دیا، کیا ہی ٹوٹا ہے، میری تو پوری دنیا تباہ ہو. کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف سوچ کی حد تک ہمیں نہیں رکنا ہے کہ خالی ہم سوچیں، نہیں، سوچنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں. لہذا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خصلتان لیسا فوقہما شیء الایمان باللہ ونفو الاخوان. دو ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی صفت نہیں ہے. سب سے پہلی وہ یہ کہ اللہ پر ایمان. انسان غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے کے بعد اسے خدا نہ ملے، بڑی تعجب کی بات. اور دوسری ونفع الاخوان، اور لوگوں کی مدد کرے. لہذا آپ دیکھ لیں معصومین کی سیرت ہی یہی رہی ہے. جہاں ایمان بڑھتا جاتا ہے وہاں پر خدمت خلق کا جذبہ اسی طرح سے بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے خدمت خلق کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے انسان میں. آپ کے سامنے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. ایمان کیسا ہے؟ ایمان ایسا ہے کہ خدایا اگر یہ آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. ایسا ایمان ہے. کسی نے پوچھا اے علی تم خدا کی عبادت کرتے ہو، کیا خدا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہوں، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، چشمے دل سے دیکھا ہے. ایسا ایمان ہے خدا کے سلسلے میں. تو اسی طرح سے خدمت جذبہ بھی ہے خدمت خلق کا، اسی طرح سے خدمت بھی کر رہے ہیں. دیکھیے آپ عرب جیسے گرم علاقے میں پتھریلی زمین ہے، کنواں کھود رہے ہیں، اور جیسے ہی پانی آتا ہے وقف نامہ لکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں میں نے اسے وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں سے میں نے مسافرین کے لیے، مومنین کے لیے وقف کیا. یا دیکھ لیجئے راتوں میں یتیموں کے گھر پر کھانے پہنچانا، یتیموں کا خیال کرنا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، سائل دروازے پہ آ گیا ہے، اپنے منہ کا نوالا اٹھا کر سائل کو دے دینا. بچے ہیں، بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن نہیں خدمت خلق.
या आप और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, बेटा भी देखिए तो उसी तरह का बेटा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख लीजिए आप। इमाम हसन की जिंदगी कैसी जिंदगी है। हमारे यहाँ सुफरा उनके नाम का बिछता है। करीम अहले बैत कहा गया। ऐसा दस्तरखान लगता था कि अजीजों, जो हुक्मा उमरा, जो बड़े बड़े बादशाह खाना खाया करते थे, वो इमाम के दस्तरखान पे लगता था। खिदमत का जज्बा। या दूसरे इमामों की जिंदगी इसी तरह से देख लें। यहीं पर मैं बात को समेटते हुए यह कहना चाहूंगा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन्नास अनफउन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए। तो इमाम की दूसरी तमन्ना और दूसरी आरजू हमसे यह है कि हमारा शिया ऐसा होना चाहिए कि दिल में ईमान हो और आज़ा और जवारे से सिर्फ लोगों की खिदमत करे। इमाम की तीसरी तमन्ना, तीसरी आरजू, तीसरी ख्वाहिश हम शियों से यह है, वो ये कि खुदा का जिक्र। इमाम इरशाद फरमाते, अक्सरू जिक्र अल्लाह व जिक्र अल मौत व तिलावत अल कुरान व सलात अलन नबी। इमाम फरमाते हैं कि मेरी तीसरी तमन्ना अपने शियों से यह है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, खुदा का जिक्र है। और उसी के साथ साथ कहा जिक्र अल मौत, मौत को ज्यादा ज्यादा है। ये अजीजों, मौत को जब इंसान याद करता, रवायत में मिलता है इंसान को हर रोज 3 मरतबा मौत को याद करना चाहिए। जब इंसान मौत को याद करता है तो यह मौत सबब बनती है कि इंसान में तब्दीली आए। और इसी तरह से कहा गया तिलावत अल कुरान, इंसान को ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना चाहिए। क्यों? जो तिलावत कुरान नहीं कर रहा है, जिक्र नहीं कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा खुदा को याद नहीं कर रहा है, मौत को याद नहीं कर रहा है, इसका लाजिमा है कि अभी भी उसने सही तरह से अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं की है, अभी उसने अपनी सोच की तरफ काम नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने सोच की तरफ कि क्या करना चाहिए, गौर व फिक्र से अगर वो काम कर रहा, अपना जो अल्लाह ने उसे अक्ल दी है उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका लाजिमा यह है कि हर वक्त उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। और इमाम भी यही कह रहे हैं कि देखो, मेरी तमन्ना अपने शियों से यह है कि अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद रखें, हर काम में अल्लाह होना चाहिए। और अल्लाह के साथ साथ जिक्र मौत, कहां जाना है, और फिर उसी के साथ साथ तिलावत कुरान। अजीजों, जब तिलावत कुरान हम करेंगे, जिंदगी की किताब को हम जब पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी भी बदलेगी। और इसी तरह से हर चीज के लिए सहारे की जरूरत है। इमाम फरमाते ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजो, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये सदका है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अजर रिसालत अदा करना है ना। अजर रिसालत यही है कि पैगंबर इस्लाम, उनके अहले पर ज्यादा से ज्यादा हम सलवात भेजें। इमाम की चौथी तवक्को हम शिया से यह है कि वो अपने आमाल का हिसाब व किताब करें, मुहासिबे नफ्स करें। जिंदगी इतनी कीमती जिंदगी उसे मिली है, इतनी कीमती उम्र उसे मिली है, इस दुनिया में आया है, इसके जरिए से वो किया तो क्या किया है। ये उम्र को उसने इसी तरह से गुजार दिया है या नहीं, अपना हिसाब व किताब करे। कहां से आया है, क्यों आया है, क्या कर रहा है। अगर मेरी जिंदगी का आज का दिन आखिरी दिन है तो मुझे क्या करना है, कहां पर जाना है, क्यों भेजा गया है। इरशाद हुआ हासिबू, अपना मुहासिबा करो, क़ब्लान तो हासिबू, इससे पहले कि तुम्हारे बारे में सवाल किया जाए तुम खुद अपने बारे में सवाल करो। खुद देखो, जिंदगी को गुजारा है तो आया इस जिंदगी को गुजारने के जरिए से कुछ हासिल भी किया है, या ऐसे ही जिंदगी हैवानों की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है। इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं हमारा है। इमाम फरमाते हैं कि इंसान, तुम तेरी अकल कीमत, सबसे कम तेरी कीमत यह है कि तू जन्नत, इस जिंदगी के जरिए से जन्नत हासिल कर ले। या चौथे इमाम फरमाते बदतरीन इंसान वो है कि जो
जन्नत के बजाय जहन्नम में जाए। कितना बदबख्त है, कितनी उसने गुनाहें की है कि नेकियों पर उसकी बुराइयां भारी पड़ रही हैं। जबकि बुराई कर रहा था तो 1 मिल रहा था और अच्छाई कर रहा था तो उसे 10 मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बुराइयां इतनी भारी हो गई कि नेकियां कम पड़ गई और बुराइयां ज्यादा हो गई। तो अजीजों, ये सारी चीजें हमें कैसे हासिल होंगी? जब इमाम ने जो चौथी तमन्ना हमारे सिलसिले में की है, चौथी आरज़ू जो इमाम ने हमारे सिलसिले में की है, क्या हम हर रोज अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, अपने नफ्स के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में गौर व फिक्र करें और हिसाब किताब करें कि आज हमने दिन भर में कितना खोया और कितना पाया, कितनी अच्छाइयां की, कितनी बुराइयां की। और इमाम जो 5वीं तमन्ना अपने शियों से करते हैं वो ये कि तक़वा इलाही को हासिल करें। अजीजों, ये याद रहे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनकी जबान पर हर वक्त जिक्र खुदा है, लेकिन वही लोग कभी कभी गुनाह कर बैठते हैं या लोगों के दरमियान में है, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो बहुत ही परहेजगार दिखाई देते हैं, लेकिन जब अपनी शख्सी जिंदगी में आते हैं तो गुनाह कर बैठते हैं। लिहाजा इमाम ने एक ऐसा नुस्खा दे दिया है, एक ऐसी आरजू हमसे की है अपने शियों से कि जिसके जरिए से इंसान कभी भी गुनाह ना करने पाए। कहा, देखो मेरी अपने शियों से, जो मेरा शिया है, जो अपने को यह कहता है कि मैं इमाम हसन अस्करी, मेरे इमाम है, मैं इमाम हसन अस्करी का चाहने वाला हूं, उससे मेरी ये तमन्ना और ये मेरी ख्वाहिश है कि वो तक़वा इलाही हासिल करे, अल्लाह से डरे। अगर अल्लाह का खौफ दिल में रहेगा तो ना ही अपना मजमा, ना गैर का मजमा, ना घर, ना बाहर, हर जगह एक जैसा, हर जगह खुदा है और खुदा से डरे। आए यहीं पर हम दुआ करते हैं कि खुदाया हमें तौफीक दे कि जो इमाम हमसे चाहते हैं, इमाम की जो चाहत हम उस पर अमल कर सके। अजीजों, ये गौर व फिक्र है जो इंसान को हैवानियत से निकालकर इंसानियत की तरफ लेकर आती है और फिर इंसानियत को मेराज तक पहुंचाती है और ऐसे कमाल तक पहुंचाती है कि फरिश्ता भी वहां पर नहीं जा सकता है। ये इंसान ऐसी जगह पहुंच जाता है। लेकिन अगर इंसान में गौर व फिक्र ना हो, तदब्बुर ना हो, तफक्कुर ना हो, सोच ना हो, तो ये इंसान गिरता जाता है और इतना गिरता है कि आप देख लें कि हादियाने इस्लाम कितना भला चाहते थे इंसान का, लेकिन जमाने वालों ने उनके साथ कैसा सलूक किया। जो सुबह से शाम तक जिसकी तमन्ना, जिसका हम ये हो कि मेरा चाहने वाला, ये इंसान, चाहने वाला छोड़िए, ये इंसान है, इंसानियत की बिना पर इसको राह मुस्तकीम मिल जाए, सीधा रास्ता मिल जाए, जमाने वालों ने उन्हीं के साथ कैसा सलूक किया। दिल रोता है अजीजों। हाँ अजीजों, आज आप जिसका गम मनाने के लिए जमा हुए हैं वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। आज की मजलिस की एक खास खुसूसियत है, यूं तो हम जब भी मजलिस करते हैं अजीजों, जब भी हमारे यहां फर्श अज़ा बिछाया जाता है तो उसका साहिब अज़ा इमाम ज़माना है। हम फर्श अज़ा बिछाकर अपने वक्त के इमाम को अपने घर में बुलाते हैं और पुरसा पेश करते हैं। कभी मौला अली की मजलूमियत का पुरसा पेश करते हैं, तो कभी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलूमियत का पुरसा पेश करते हैं, कभी इमाम हुसैन की मजलूमियत का। लेकिन अजीजों, आज की मजलिस की एक खास खुसूसियत है, आज हम जो पुरसा पेश करेंगे एक बेटे को उसके बाप का पुरसा पेश करें। और साथ ही साथ आज की इस मजलिस की खुसूसियत पाई जाती है वो ये कि अजीजों, आज अय्याम अज़ा हमसे जुदा हो रहा है। 2 महीना चंद दिन तक हमने मौला पर आंसू बहाए, शायद ये आज अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस हो। अब इसके बाद नहीं पता अगले साल कौन है और कौन नहीं है। अगले साल नहीं मालूम हमें
یہ توفیق حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، آئیں خدا سے دعا کریں، خدایا ہمارے اس سال کو ہماری زندگی کا آخری سال قرار نہ دے۔ عزیزو، اگر رونا نہ آئے تو اس بات پر رو لیجئے گا کہ آج کے دن دو مظلومیت جمع ہوئی ہے۔ ایک مظلومیت 28 سال کا سن مرنے کا سن ہوتا ہے، لیکن ہائے رے 28 سال کے سن میں امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور عزیز، دوسری مظلومیت 5 سال کے سن میں اپنے بابا کے سائے سے آج کے دن الگ ہو رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، یتیمی تو رلاتی ہے، یتیمی بہت درد دیتی ہے۔ جی ہاں امام زمانہ، آپ یتیم ہو رہے ہیں، میں قبول کرتا ہوں، اس بات کو مانتا ہوں کہ امام زمانہ آپ یتیم ہو گئے ہیں۔ جب آپ یتیم ہوئے تھے سن 260 ہجری میں، جب آپ یتیم ہوئے تھے تو مولا ذرا انصاف سے بتائیے، صحیح ہے کہ سامرا جہاں پر آپ کا گھر تھا چاروں طرف سے حکومت کے سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا، مولا صحیح ہے آپ دشمنوں کے درمیان میں تھے، کیا یتیم ہونے کے بعد کوئی آپ کو تماچے لگائے تھا؟ کسی نے آپ کے گھر میں آگ لگائی تھی؟ نہیں نا، کسی نے تماچا نہیں مارا، بلکہ لوگ پرسے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ہائے رے، کربلا کی ایک یتیم بچی ایسی ہے جو باپ کی شہادت کے بعد بجائے کہ کوئی پرسا دینے آتا، باپ کی شہادت کے بعد تماچے کھائے ہیں۔ بابا نے جو گوشوارے پہنائے تھے، بابا نے جو گوشوارے پہنائے تھے، نیزوں کی ینی سے اسے چھینا گیا ہے۔ عزیزو، جو کرتا پہنے ہوئی تھی اس کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے۔ عزیزو، یہی نہیں، سر سے چادر چھین گئی ہے، پشت شمر کے تازیانے سے زخمی ہو گئی ہے۔ عزیزو، سکینہ ہے جس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ مولا کا چاہنے والا سامرا آیا ہے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب مولا سے ملاقات ہوئی ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، آج تم مجھے صحیح و سالم دیکھ رہے ہو، مجھے اس دنیا میں نہ پاؤ گے۔ اسی گھر سے گریہ و زاری کی آواز بلند ہوگی۔ ایک مرتبہ جو مولا سے ملنے آیا تھا گھبرا جاتا ہے، مولا ارے ابھی تو آپ 28 سال کے ہیں، 28 سال کوئی مرنے کی عمر ہوا کرتی ہے، مولا یہ کیا ہوگا کہ آپ جو ایک ہفتے بعد اس دنیا میں نہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، ہاں مجھے زہر دیا جائے گا، مجھے زہر دیا جائے گا جس کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ عزیزو، جب امام کو زہر دیا گیا ہے، جب امام کو زہر دیا گیا ہے تو مختل لکھتا ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عزیزو، سمجھ میں نہیں آتا یہ 28 سال کی عمر میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے سمجھنے کے لیے آئے چلے کربلا چلتے ہیں۔ شام غریبہ میں جب سارے بچے سو گئے ہیں، رات کا سناٹا ہو گیا ہے، وقت نماز شب ہوا ہے، تو بی بی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ امام زین العابدین نے جب یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، پھوپھی اماں 56 سال کی عمر میں نے کبھی بھی آج تک کبھی بھی میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھوپھی اماں آخر وجہ کیا ہے جو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا پیاس کی شدت، پیاس اتنی بڑھ گئی ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں، زینب کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ عزیزو، آپ نے محسوس کیا کہ 28 سال کے سن میں امام حسن عسکری علیہ السلام بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ارے زہر
زہر کا اتنا زیادہ اثر تھا، زہر نے جگر پر اتنا زیادہ اثر دکھایا تھا کہ جس کی وجہ سے امام کے بدن میں، یہ جوان بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکے۔ امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عزیزو، پیاس کی چند صورتیں ہوتی ہیں جب انسان پر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہونٹ سوکھتا ہے، اور جب پیاس اور بڑھتی ہے تو اس کی زبان سوکھتی ہے، جب پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے تو گلے میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، اور جب اور زیادہ پیاس بڑھتی ہے، شدت پیاس کی بڑھتی ہے تو عزیزو کلیجہ کباب ہونے لگتا ہے، کلیجہ جلنے لگتا ہے۔ اب سمجھے آپ امام حسن عسکری علیہ السلام پر زہر کا کتنا زیادہ اثر تھا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا، امام رضا علیہ السلام زمین پر اس طرح سے تڑپ رہے تھے جس طرح سے سانپ زمین پر چلتا ہے۔ میرا تصور کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت ہوگی، زمین پر تڑپ رہے ہوں گے۔ ہاں عزیزو، ارباب مقتل لکھتے ہیں دو ایسے شہید ہیں کہ جن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایک شہید امام حسن ہے کہ جن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو دوسرے شہید ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ کا بیان ہے کہ امام زمانہ سے کہتے بیٹا میرا کلیجہ گھلا جا رہا ہے، میرا بدن پانی پانی ہوتا جا رہا ہے، بیٹا میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھے زمین پر لٹا دو۔ ہاں عزیزو، امام زمانہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا ہے اور امام کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے۔ ہاں عزیزو، یہیں پر میں ایک چبھتا ہوا جملہ کہنا چاہوں گا۔ عزیزو، ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے بیٹے کی گود میں اس کا دم نکلے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے مرتے وقت اس کا بیٹا اس کے سراہنے موجود ہو۔ ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اپنے قریب پایا ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل گیا ہوگا۔ ہائے میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے، تھوڑے دیر کے لیے اپنی تکلیف کو بھول گئے ہوں گے، لیکن ہائے دل روتا ہے کربلا کے ایک ایسے غریب پر جہاں بوڑھا باپ ہے جو اپنی نظروں کے سامنے جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہیں پر امام زمانہ کی خدمت میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا۔ امام زمانہ بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا سے جائے تو باپ کے پاس موجود ہو۔ ہاں امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر آپ کی جو تمنا تھی، ہر بیٹے کی جو تمنا ہوتی ہے، اس تمنا کو آپ نے پورا کر لیا۔ لیکن ہائے رے کربلا کے ایک بیمار کا جب تصور آتا ہے تو دل روتا ہے۔ عزیزو، جب زہر کا اثر بڑھا ہے تو امام نے پانی مانگا ہے، امام کو پانی پیش کیا گیا ہے، لیکن امام کا ہاتھ اتنا کانپ رہا تھا جب پیالے کو لے کر پانی پینا چاہے تو باقاعدہ پیالہ دانتوں سے ٹکرا رہا تھا، آواز آ رہی تھی، اتنی زیادہ لرزش تھی ہاتھوں میں۔ ایک مرتبہ امام زمانہ آگے بڑھتے ہیں،
پانی کو لیتے ہیں اور اپنے بابا کو پانی پلاتے ہیں۔ امام زمانہ اپنے بابا کو پانی بھی پلا کر آپ کو سکون مل گیا کہ میرا بابا اس دنیا سے پیاسا نہیں گیا ہے، لیکن کربلا کا ایک غریب ہے، اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے۔ جب ذوالجلال خیموں کی طرف آتا ہے ساری بیویاں بڑھتی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ سکینہ ذوالجلال کے قریب جاتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، تو تنہا آیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا میرا بابا مارا گیا ہے، لیکن بس صرف اتنا بتا دے میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے پانی دیا گیا یا اس دنیا سے پیاسا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔